السلام علیکم، پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کیا واقعی عمران خان کی حکومت بے اختیار تھی، بے بس تھی؟ اور اگر ایسا تھا تو انہیں یہ احساس حکومت جانے کے کئی مہینوں کے بعد کیوں ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب دوران اقتدار جب بھی میڈیا کے کیمروں کے سامنے آئے تو اداروں کے ساتھ ایک ہی پیج پر ہونے کا راگ الاپتے تھے، لیکن اب ان کا یہ گلہ سامنے آ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ فیصلہ کرنے اور سزا دینے کی طاقت تو کسی اور کے پاس تھی۔ گزشتہ دنوں عمران خان نے کہا کہ اگر انہیں وزیر اعظم کے طور پر آدھی پاورز بھی استعمال کرنے دی گئی ہوتی تو ان کا مقابلہ شیر شاہ سوری سے ہوتا۔ سابق وزیر اعظم یہ دعوے کر رہے ہیں کہ 3.5 سال وہ ملک کے وزیر اعظم تو تھے مگر طاقت کسی اور کے پاس تھی اور نظام کوئی اور چلا رہا تھا، جبکہ 2018 سے پہلے جب وہ اقتدار حاصل کرنے کی تگ و دو میں تھے تب یہ کہتے تھے کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ڈمی وزیر اعظم بنے اور فیصلے کہیں اور سے کوئی اور کر رہا ہو۔ ناظرین، ارلی الیکشن اور بس ارلی الیکشن محسوس ہوتا ہے کہ تحریک انصاف مذاکرات، گفتگو، ٹیبل ٹاک جیسے تمام آپشن کہیں بہت پیچھے چھوڑ چکی ہے اور اب ہارڈ ہٹنگ کا وقت آ گیا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کسی حد تک مفاہمت کی بات کرتے تو نظر آ رہے ہیں کہ مشاورت سے معاملات حل ہونے چاہیے، مگر لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ساری کشتیاں جلانے کے بعد اپنی سیاست کا فائنل راؤنڈ یعنی جارحانہ حکمت عملی اپنا چکے ہیں، کیونکہ ایک تو عمران خان نے اسمبلی میں واپس نہ جانے کا اعلان کر دیا تو دوسری طرف اسلام آباد کال کے لیے ہر ممکنہ تیاری کی کوششوں میں جٹے ہوئے ہیں۔ اور اسلام آباد مارچ میں انہوں نے کیا حکمت عملی اپنانی ہے اس کا راز انہوں نے اپنے سینے میں ابھی تک رکھا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف حکومت لانگ مارچ کو روکنے کے لیے ہر حد تک جانے کا ارادہ کر چکی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی آج ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے کہ وہ کیسے اس مارچ کو روکیں گے، کیسے نپٹیں گے، ذرا دیکھیے۔ آئین کے مطابق وقت پہ انشاءاللہ انتخابات ہوں گے۔ اگر ہمیں جو فیصلہ کیا اس سے پیشتر انتخابات کا تو وہ پاکستان کی موجودہ حکومت کا انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہو۔ میاں شہباز شریف کی سربراہی میں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی پارٹیاں فیصلہ کریں گی، وہ کسی دباؤ میں یا کسی ڈکٹیشن کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ڈسکریشن ہے ہمارے پاس، آئین اجازت دیتا ہے، وقت سے پہلے انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات کا دور دور تک نشان نہیں ہے۔ ناظرین، نون لیگ پی ٹی آئی کے خلاف تو پی ٹی آئی نون لیگ کے خلاف سخت اقدامات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بات گرفتاریوں تک پہنچ چکی ہے۔ جہاں پنجاب حکومت وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے، وہیں وفاقی حکومت بھی پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کر رہی ہے۔ شہباز گل کی رہائی ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ سینیٹر اعظم سواتی کو بھی اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جس پر پی ٹی آئی رہنما سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ ایک طرف اسلام آباد میں ایک بڑے احتجاج کے امکانات ہیں تو دوسری طرف ملک میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 16 اکتوبر کو۔ قومی اسمبلی کی 8 اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں پر 16 اکتوبر کو یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جن کی انتخابی مہم عمران خان پرزور طریقے سے چلا رہے ہیں۔ ضمنی انتخابات کے معرکے کے بعد تحریک انصاف اسلام آباد کال کے لیے مزید متحرک ہوتی ہے یا پھر ان کا زور ٹوٹ جاتا ہے؟ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اندلیب عباس صاحبہ۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ اندلیب صاحبہ۔ اندلیب صاحبہ، ابھی جو عمران خان صاحب کے میں نے 2018 کے 2020 کے جو میں نے شارٹ سنوائے، جس میں وہ ایک ہی پیج پر ہونے کی بات کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ میرے سے پوچھے بغیر نہیں ہوتا، جو بھی فیصلہ ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور آج وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 3.5 سالوں میں حکومت تو میری تھی لیکن فیصلے کہیں اور سے ہوتے تھے، حکمرانی کسی اور کی تھی، میرے پاس اگر تھوڑے سے بھی اختیارات ہوتے تو میں شیر شاہ سوری کا مقابلہ کرتا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آج عمران خان صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں یا 2018 اور 20 میں وہ ٹھیک باتیں کر رہے تھے ایک پیج پر ہونے کی؟ شکریہ شازیہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے آج، اس بیان میں انہوں نے کہا کہ شروع میں اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ تھی، آخری 4 مہینوں میں پرابلمز شروع ہوئے۔ یہ ان کا ایگزیکٹ بیان ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، خان صاحب نے آبویسلی جن چیزوں پہ سٹینڈ لیا ان چیزوں کی وجہ سے مسئلہ ہوا، اور سب سے بڑا جو تھا، کیونکہ میں تو فارن منسٹری میں تھی، وہ جو روس جانے کے اوپر ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں امریکہ نے اس کو جواز بنایا، لیکن اس میں سب سٹیک ہولڈرز شامل تھے۔ آپ کو بھی آپ کے چینل نے سب نے دکھایا کہ جی روس جانے سے پہلے تمام ایکس فارن سیکرٹریز جو تھے
اور ایمبیسڈرز اور سب سے عسکری قیادت سب سے مشاورت کی، سب نے کہا کہ جی آپ روس جائیں، اس وقت تیل کی قیمتیں بہت مہنگی ہیں، پاکستان کی عوام ماری جائے گی، ہم انڈیا جا رہے ہیں، وہاں سے سستا تیل لے. یہ تو رشیا کا مسئلہ ہو گیا نا. وہ پورے 3.5 سالوں کی حکمرانی کی بھی بات کی ہے کہ حکومت میری تھی، اقتدار کسی اور کے پاس تھا، طاقت کسی اور کے پاس تھی، فیصلے کہیں اور سے ہوتے تھے. انہوں نے بڑی دفعہ یہ بات کی ہے پچھلے کچھ عرصے میں. وہ 4 مہینوں کو ایگزیکٹ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے 3.5 سالوں کے اقتدار کی بات کر رہے ہیں، حکمرانی کی بات کر رہے ہیں کہ فیصلے کہیں اور سے ہوتے تھے. ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کا جو آج کا بیان ہے، جو انہوں نے کلیریفائی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شروع میں بالکل میرے ساتھ تھی، لیکن کچھ مہینوں سے پرابلمز شروع ہو گئی تھیں، جس پہ کہ خان صاحب کو آپ جانتے ہیں انہوں نے سٹینڈ لیا، نیشنل انٹرسٹ کے لیے سٹینڈ لیا. آپ امریکہ کی غلامی کریں گے اور آپ اپنے لوگوں کو 150 سے 250 پہ تیل دیں گے، لیکن آپ ان کو سستا تیل نہیں دیں گے کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا. آپ پاکستانیوں کے لیے کام نہیں کر رہے. اس بات پہ سارا جھگڑا سٹارٹ ہوا، اس بات پہ آج بھی کھڑے. مجھے بتایا آج تک حکومت نے کیوں نہیں جا کے تیل لیا، کیوں نہیں گیس لی، کیوں نہیں آٹا لیا؟ ابھی تک نہیں لیا کہ جی آپ عوام کو جھونکیں. آپ جیسے کہ مصدق ملک نے کہا کہ جی زہر دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ ان کو زہر دیں، لیکن آپ نے روس سے کوئی نیگوسیشن نہیں کرنی. یہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے. جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ آج ہو رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خراب تعلقات کا نتیجہ ہے جو بھگتنا پڑا ہے آج آپ لوگوں کو. بالکل. آپ دیکھیں ایک ٹویٹ کی ہے اعظم سواتی نے، ایک ٹویٹ کی ہے اور اس بزرگ کو اٹھا کے ننگا کر کے رات کے 3 بجے اس کی فیملی جو ہے وہ ہراساں ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے، اور ان کے ساتھ وہ جو ٹارچر کیا ہے غائب کر کے، اور پھر اس کے بعد اب وہی ریمانڈ اور یہ اور وہ سارا پروسیس شروع ہو گیا. لیکن مجھے یہ بتائیں شازیہ کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ عوام اس طرح جو ہے نکلی ہو؟ آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک کی معیشت جو ہے، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، موڈیز نے CA1 نیگیٹو، یہ آپ کے ساکھدار کے آنے کے بعد ہے، جینیس. آج پھر ڈالر چڑھ گیا کیونکہ جب آپ جعلی طریقے سے آرٹیفیشلی چیزوں کو مینج کرتے ہیں وہ دیر پا ثابت نہیں ہوتی. فچ نے آپ کو B نیگیٹو کر دیا ہے، اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے آپ کو B نیگیٹو کر دیا، اور سب سے خطرناک بات، آپ کا جو بانڈ ہے آپ کا 81%، 81% آپ کا ڈسکاؤنٹ پہ ہے، اور یہ ڈیفالٹ کی کلیئر نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگ یہ 16 اکتوبر کے ضمنی انتخابات کے بعد خان صاحب نے اعلان کرنا ہے لانگ مارچ کا، یا اس میں اور مزید ڈیلے ہے؟ دیکھیں ضمنی انتخابات آبویسلی ایک فیکٹر ہے، کیونکہ ہم تو ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ انتخابات وہ نہیں چاہتے تھے، انہوں نے پوری کوشش کی، کبھی سیلاب لائے، کبھی بارش لائے، کبھی وہ دھوپ لے آئے، کبھی کچھ لے آئے، کبھی کچھ لے آئے. لیکن ایک اور چیز مان لیں آپ لوگ، الیکشن کمیشن جانبدار نہیں ہے. انہوں نے اسی حکومت کی جو تھی اپلیکیشن اس حوالے سے مؤخر کرنے کی درخواست مسترد کی ہے، تو آپ لوگوں کا یہ جو بیانیہ کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے، چیف الیکشن کمیشن جانبدار ہیں، وہ غلط ثابت ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ تو 10ویں دفعہ وہ کر رہے ہیں، اور ان کے اپنے بندے ANP والوں نے تھریٹن کیا تھا کہ اگر اس دفعہ ہوئے تو ہم چھوڑ جائیں گے. تو آپ کو پتہ ہے نا، کولیشن اگر ٹوٹتی ہے، 4-5 بندے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو یہ تو کہیں کے نہیں رہیں گے. ان کا تو خاتمہ بالخیر ہو گیا ہوا ہے، سیاسی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، اور پارلیمنٹ میں بھی ہو جانا تھا. تو اصل بات وہ تھی. اب جہاں تک یہ انتخابات کا تعلق ہے، بالکل ہم نے، آپ کو پتہ ہے وہ جو 20 حلقے تھے، تب بھی میں آپ کے پروگرام میں آئی تھی، تب بھی مجھے کہا گیا تھا کہ جی 6-7 آپ کی سیٹیں اس سے زیادہ نہیں ہوں گی. مان لے بی بی آپ اتنا اپنے آپ کو کیا ہلکان کر رہی ہیں، نہیں ہوں گی. میں نے تب بھی کہا تھا کہ 6-7 آپ کہہ رہے ہیں، 6-7 اب محنت سے کریں گے، ہماری ہوں گی اور ہوئی. اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہمارا رزلٹ وہ آئے گا. 11 کی 11 نشستیں آپ کی ہیں، اسی لیے تو انتخابات چاہتے نہیں ہیں. 11 کی 11 نشستیں جیت جائیں گے آپ لوگ. 11 کی 11 نشستیں جیت جائیں گے، قومی اسمبلی کی 8 اور صوبائی 3. دیکھیں مجھے تو بالکل، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، میں سمجھتی ہوں کہ ہماری 17-18 سیٹیں تھیں. میں اس دفعہ بھی کہہ رہی ہوں کہ ہماری 11 سیٹیں ہیں.
obviously جب آپ پوری آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کے ادارے، آپ کے ٹیچر، آپ کے سارے وہ جو مشینری یہ یوز کرتے ہیں، پولیس، عمران خان کے اوپر اتنے کیسز ہیں پاکستان. ابھی کوئی وہ پروفیسر عسکری بتا رہے تھے پاکستان کی ہسٹری میں کسی پرائم منسٹر کے اوپر اتنے کیسز نہیں ہوئے. عمران خان کہتا ہے نا کہ بس وہ رہ گیا چائے میں روٹی ڈالی ہے، یہ اس پہ کیس نہیں کیا. میرے پہ 7 کیسز، 4 دہشت گردی کے کیس، 1 قتل کا کیس میرے پہ، ڈاکٹر یاسمین پہ. آپ مجھے بتائیں کہ اس کو ٹویٹ دینے پہ اٹھا کے آپ ایک بزرگ کو ٹارچر کریں. مجھے بتائیں کہ یہ سارے یہ حربے کیا ہیں کہ ہار جائیں ہم کام نہ کر سکیں، ہم ڈر جائیں. لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے لانگ مارچ کرنا ہے، جاؤں گی. لیکن اس کے باوجود جو آپ لوگوں کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے لانگ مارچ کرنا ہے. لیکن رانا ثناء اللہ کی بات بھی آپ لوگوں نے سن لی ہوگی کہ عمران خان جب گھر سے نکلیں تو جان اللہ کی امان میں دے کر نکلیں، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے 25 مئی والے دن جو کچھ ہوا، بعد میں آپ لوگوں نے کہا، خان صاحب نے بھی کہا کہ ڈر تھا کہ کوئی خون خرابہ نہ ہو جائے، جس وجہ سے انہوں نے کال کو واپس لیا اور لانگ مارچ کو آگے نہیں لے کر بڑھے وہ. تو اگر اب کی بار اس طرح ہوتا ہے، حکومت نے تو بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھر دیکھ لیں گے جو بھی ہوگا. تو آپ لوگ تیار ہیں اگر کسی کی جان جاتی ہے جائے، کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے لانگ مارچ کرنا ہے، حکومت نے مقابلہ کرنا ہے، روکنا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں جو رانا ثناء اللہ نے کہا اللہ معافی دے، جان تو آپ جب بھی نکلے اللہ کے والے ہی ہوتی ہے. ہمیں کیا پتا کہ اگلے منٹ کیا ہو سکتا ہے. نمبر 1 یہ بات میرے شازیہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. عوام اس وقت، اور ہم نے روک کے رکھا ہوا تھا اسی لیے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ بیچارے جب یہ بربریت کریں گے یہ عورت نہیں دیکھیں گے، یہ بچہ نہیں دیکھیں گے، یہ بوڑھا نہیں دیکھیں گے. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ اوائڈ کرنا چاہتے تھے آپ لوگ تیار ہیں، لیکن جن لوگوں کو آپ لوگوں نے ساتھ لے کر نکلنا ہے ان کو کیا، ان کی کوئی ضمانت نہیں ہے، ان کو کوئی گارنٹی نہیں ہے. بس وہ نکلیں، کسی کو گولی لگتی ہے لگے، کوئی زخمی ہوتا ہے ہو، کسی کی جان جاتی ہے جائے. آپ لوگوں نے لے کے نکلنا، ذمہ داری بھی آپ لوگوں پر پڑتی ہے نا. یہ وہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ سری لنکا ہو جانا ہے، یہاں لوگ خود ہی پہنچ جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 ہم لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے، لیکن جو گولیاں ماریں گے جو بھی وہ ہوں گے کیا وہ زیادہ دیر چھپ سکتے ہیں؟ میرے پہ گولیاں مروائی تھی جب وہ آپ کو یاد ہوگا پناما لیکس کے اوپر میں جا رہی تھی تو پولیس نے میرے پہ گولیاں کھولی تھی. اور یہ ان کی ہسٹری رہی ہے، لیکن ہم چلتے رہے کیونکہ آپ نے قربانی دینی ہے تو آگے بڑھیں گے نا. اگر آپ یہی ڈرتے رہے جیسے رانا ثناء اللہ ڈرتا ہے اور وہ اسلام آباد نہیں چھوڑتا کہ ہائے مجھے پکڑ نہ لے، تو پھر تو آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے. پھر آپ صرف بیساکھیوں سے آ سکتے ہیں، پھر صرف آپ ڈیل کر کے آ سکتے ہیں، پھر آپ صرف NRO لے کے آ سکتے ہیں، پھر آپ صرف دلیپ صاحبہ NRO سے جڑا ایک سوال. آپ لوگوں کا جو ایک کرپشن کا، چور ڈاکو لٹیرے جو ایک بیانیہ تھا، باعزت ہر مقدمے سے وہ بری ہو رہے ہیں. 16 ارب کا منی لانڈرنگ کا کیس، حمزہ شہباز بھی باعزت بری، شہباز شریف بھی باعزت بری، مریم نواز بھی ایون فیلڈ سے باعزت بری. کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کا بیانیہ تو مر گیا ہے. میری بات سنیں، یہ جو لفظ ہے نا باعزت، یہ بے عزت بری ہے. یہ ایسے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گھروں میں قید کر دیا ہے. یہ نکلتے ہیں ایئرپورٹوں پہ جاتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے کون لوگ ہیں، ساری دنیا میں پاکستانی ہیں، ان کو چور چور کہتے ہیں. یہ اپنے اپارٹمنٹس میں سے نکلتے ہیں، لوگ ان کو سانس نہیں لینے دیتے. یہ ریسٹورینٹس میں بیٹھتے ہیں، لوگ ان کو کھانا نہیں کھانے دیتے. تو اس قسم کی بےزتی، اس قسم کی ذلت، میں کہتی ہوں یہ جو مرضی کر لیں. تو کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کروا رہے ہیں، پی ٹی آئی والے جتھے اکٹھے کرواتے ہیں، وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا. آپ مطلب یہ کہ ساری دنیا میں 160 کنٹریز میں پی ٹی آئی والوں نے ایگزیکٹ ڈیٹ پہ سارے 365 دن کے لیے لوگ ہر گلی میں ہائر کیے ہوئے ہیں. تو یہی تو ان کی خوب غلط فہمی ہے. سب سے بڑا ان کا مسئلہ یہ کہ عوام کو یہ بے وقوف سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ڈم ہے، یہ ان کو کچھ نہیں پتا، ہم جو مرضی جھوٹ بولیں سچ بولیں یہ کچھ نہیں کہیں گے، یہ بھیڑ بکریاں. اس پہ عوام کو سخت غصہ ہے. یہ جو آج کل کا 10 سال کا بچہ ہے نا شازیہ، وہ میرے آپ سے زیادہ سمارٹ ہے. وہ میرے آپ سے جلدی فون پہ بتائے گا کہ شازیہ صحیح کہہ رہی ہے، اندلیپ صحیح کہہ رہی ہے، کون کہہ رہی ہے، ایویڈنس کے ساتھ بتائے گا
یہ چیز مس کر گئے ہیں، اور اس مس ہونے کا عوام ان کو کبھی نہیں بخشے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک کی رہنما اندلیب عباس صاحبہ میرے ساتھ ہی. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینئر صحافی تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب مجھے جوائن کریں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ شامی صاحب آپ کا. شامی صاحب، عمران خان صاحب پچھلے کچھ دنوں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ اور مزید جو ہے نا وہ غصے میں بھی نظر آ رہے ہیں، ایگریسو بھی نظر آ رہے ہیں. ادھر سے رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب گھر سے باہر نکلے لانگ مارچ کے لیے تو اپنی جو جان ہے وہ اللہ کی امان میں دے کر نکلے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. دونوں طرف سے بھرپور تیاری ہے. شاید کسی کو یہ خیال نہیں ہے کہ جو لانگ مارچ کے ساتھ لوگ جائیں گے وہ تحریک انصاف نے ذمہ داری لینی ہے، اسٹیٹ نے لینی ہے، حکومت نے لینی ہے. ان لوگوں کی ذمہ داری کس نے لینی ہے؟ ہماری سیاست میں اتنی شدت پسندی، اتنا ایگریسونیس کیوں آتی جا رہی ہے؟ دونوں طرف سے رویے بہت ایگریسو ہیں شامی صاحب. ہاں جی، رویے تو اگریسو ہیں، اور عمران خان صاحب بھی بہت تند و تیز تقریریں کر رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ بھی ترکی میں ترکی ہیں. وہ اب یہ نیلا کون ہے اور دیلا کون ہے یہ فیصلہ لوگ سننے والے کر لیں گے. بہرحال شدت جو ہے دونوں جگہ موجود ہے، دونوں طرف موجود ہے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی جو مہم ہے وہ سیاسی انداز سے چلائیں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر چلائیں، تو پھر میرا خیال کوئی بدمزگی بھی نہیں ہوگی اور کوئی معاملہ خراب بھی نہیں ہوگا. وہ جلسے کر رہے ہیں، جلوس بھی نکال سکتے ہیں، لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن لانگ مارچ کے ذریعے اگر آپ حکومت تبدیل کرنے کی بات کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم تختہ الٹ دیں گے تو پھر معاملہ مختلف ہو جائے گا. بہرحال اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے کی حکومت بھی ان کے پاس ہے، پنجاب کی حکومت بھی ان کے پاس ہے، گلگت بلتستان پر بھی ان کا جھنڈا لہرا رہا ہے، آزاد کشمیر پر بھی ان کی جماعت کی حکومت ہے. تو اسلام آباد کو تو چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا ہے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ مطلوبہ نتائج حاصل کر لیں گے، لیکن اگر زبردستی کو کوشش ہوگی تو پھر تصادم ہوگا. لیکن ابھی جو اس طریقے سے مسلم لیگ نون کو ریلیف مل رہا ہے، کیسز سے بری ہو رہے ہیں، ایک این آر او ہم نے دیکھا تھا جنرل مشرف نے دیا تھا، پی ٹی آئی بھی اس کو این آر او 2 کا نام دے رہی ہے. لیکن آپ کو بھی حقیقت پتہ ہے، جتنا ہم لوگوں نے پڑھا یا جو کیسز کی ڈیٹیلز دیکھی یا جتنی شیورٹی تھی ان کیسز میں یا پروسیکیوشن جب ہم دیکھتے تھے تو لگتا تھا کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں اگر ان کیسز کی ڈیٹیلز میں جائیں. ہمیشہ اعتزاز احسن صاحب نے بھی ایک ہی بات کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی این آر او کی دوسری قسم ہے؟ دیکھیے، آپ نے کتنی آسانی سے بات کہہ دی کہ پرویز مشرف صاحب نے بھی این آر او دیا تھا، اور یہ بات بھلا دی گئی کہ پرویز مشرف صاحب کس طرح برسر اقتدار آئے تھے، کس طرح انہوں نے شب خون مارا تھا، دستور کو سبوتاژ کیا تھا، اور کس طرح وہ انتہائی یعنی غداری کے مرتکب ہوئے تھے. وہ ساری باتیں نظر انداز ہو گئیں، اور نواز شریف صاحب کی کو این آر او دے دیا گیا کیونکہ ان کی سزا ملی ان کو، تو ان کو سعودی عرب جانے کی اجازت دے دی گئی. تو ہمیں یہ این آر او یاد ہے، اور وہ یاد نہیں ہے کہ جو پرویز مشرف نے اس ملک کے ساتھ کیا، ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ، اس کو کیسے انہوں نے کس قانون کی بنیاد پر منتخب وزیر اعظم کی حکومت ختم کی گئی. یہ بھی آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے. تو باقی تو جہاں تک اعتزاز احسن صاحب ہیں، وہ کوئی چیف جسٹس تو نہیں ہے سپریم کورٹ کے، فیصلے تو عدالتوں کو کرنے ہیں نا. اب یہ فریقین جو ہیں وہ تو موٹی موٹی کتابیں لے کے اور موٹی موٹی فائلیں لے کے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. ہر مقدمہ جو ہے عدالت میں پیش ہوتا ہے، اس کو 1000 2000 3000 صفحات کی تو فائل ہوتی ہے نا. تو استغاثہ بھی ہوتا ہے اور پھر صفائی کے وکیل بھی ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ عمران خان کا کرپشن کا، چور ڈاکو لٹیرے، یہ بیانیہ غلط تھا
केसेस कमज़ोर थे, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर थी, या सियासी इंतकामी बुनियादों पर ये सारे केसेस बने थे? देखिए, जो कुछ भी आप कहें, फैसला अदालत को करना होता है, और अदालत जो है जब कोई फैसला करती है तो फिर उसको तस्लीम करना पड़ता है। और ये किसी एक फरीक के कहने से इमरान खान साहब के खिलाफ हमारी मरियम औरंगजेब और अहमद सनाउल्लाह जितने संगीन इल्जामात लगाते हैं तो हम तस्लीम कर लें उनको आंखें बंद करके। और इमरान खान साहब जो अपने मुखालफों के बारे में कहते हैं तो क्या उनका कहना जो है वो हरफे आखिर हम समझ लें? तो ये जो सियासत में एक दूसरे के साथ इस तरह की बदसलूकी होती रहती है, अब भी हो रही है, लेकिन आज़म सवाती को एक ट्वीट करने पर जो पकड़ा गया है और जो सलूक उनके साथ हो रहा है, जो बताया जा रहा है, ये रवैया दुरुस्त है? भाई तशद्दुद तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ये तो गैर इंसानी बात है, इसकी कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इसका सबूत क्या है, इसका कोई तहकीकात होनी चाहिए, और अगर कोई ऐसी ज्यादती हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें तो दो राय हो नहीं सकती। अच्छा शामी साहब, परसों जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 16 अक्टूबर को, 11 नशिस्तों पर बड़ी उसकी हाइप है, बड़ा शोर है। अब इमरान खान साहब 11 की 11 नशिस्तें पीटीआई जीत भी जाती है, खान साहब जितनी सीटों पर लड़े हैं वो जीत भी जाते हैं, एक रखेंगे, बाकी जाहिर है उस पर दोबारा इलेक्शंस होंगे। किस लिहाज से आपको ये ज़िमनी इंतखाबात की इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है? जाहिर है अगर पीटीआई ने डिफरेंट कैंडिडेट्स खड़े किए होते, वो जीत जाते तो बात और थी। इमरान खान साहब का सीटों पर खड़े होना और जीत जाना, फिर एक सीट अपने पास रखना, पार्लियामेंट में वो वापस जाना नहीं चाहते हैं, फिर क्यों इन इलेक्शन को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जितने कौमी असम्बली की जितनी नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं वो सारी पीटीआई की जीती हुई नशिस्तें हैं। हाँ। और उसके एमएनएस के इस्तीफों के बाद खाली हुई हैं जी। इसलिए अगर पीटीआई उनको जीतती है तो उसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इमरान खान खुद खड़े हुए हैं और इस वक्त शिद्दत से वो मुहिम चला रहे हैं, अगर वो नशिस्तें जीतते हैं, अगर सारी नशिस्तें जीत जाते हैं तो, और अगर अक्सरियत जीत जाते हैं तो दोबारा उसके सियासी असरात तो होंगे, उनकी ताकत का मुजाहरा होगा, और वो उसके बाद मजीद उनके हौसले जो हैं वो जवान होंगे, इससे तो इनकार नहीं हो सकता ना। ठीक है, इसका मतलब वो कहीं मैसेज देना चाहते हैं कि इमरान खान के साथ अवाम की ताकत है, अवाम की पावर है। और पिछले दिनों आपने भी वो आर्मी चीफ साहब का वो बयान देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह जत्थों को इस तरह चढ़ाई करने की इजाज़त नहीं होगी, हम उसी का साथ देंगे जिसके साथ अवाम की ताकत होगी। तो ये मैसेज तो ज़ाहिर है बज़ाहिर लग रहा था कि इमरान खान साहब के लिए है, जो वो लॉन्ग मार्च करने की कॉल दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये लॉन्ग मार्च इस हुकूमत के लिए, इस सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं इस तरह का खतरा बन सकता है कि किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा लॉन्ग मार्च पाकिस्तान में हो सकता है। अच्छा। या लॉन्ग मार्च के जरिए को हुकूमत तब्दील हो सकती। पहले 25 मई को भी कोशिश हुई थी ना, उसका फिर क्या नतीजा निकला? जो सियासी कारकुन होते हैं वो कोई गुरीला जंगजू नहीं होते, उनसे ये तवक्को नहीं लगानी चाहिए कि वो ताकत का मुजाहरा करेंगे और कानून नाफिज करने वाले अदारों से उलझ जाएंगे। वो पानीपत का मैदान नहीं वो गर्म कर सकते। तो हमें ताकत का मुजाहरा जो है इलेक्शन में होना चाहिए, और इलेक्शन में जो कामयाब हो उसकी ताकत को तस्लीम भी करना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून लतीफ़ खोसा साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका। खोसा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा एतजाज़ अहसन साहब से पार्टी क्यों नाराज़ हो रही है? जो वो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं, या जिस तरीके से शरीफ ख़ानदान को रिलीफ मिल रहा है, और उन केसेस पर जिनको वो ओपन एंड शट केसेस कहते थे, सिर्फ वो नहीं कहते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक वक्त था नून लीग को, शरीफ बरादरान को करप्ट कहती थी, चोर कहती थी, मुल्क को लूट के खा गए। ये बातें तो आप लोग भी करते थे, वही एतजाज साहब भी कर रहे हैं आज। तो क्यों पार्टी उनसे नाराज हो रही है?
دیکھیں یہ ہماری فیملی ہے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی یہ ایک خانوادے کی طرح ہے. اس میں ظاہر ہے کہ کچھ ناراضگیاں ہوتی ہیں، کچھ ان سے جواب طلبیاں ہوتی ہیں. ایک خاندان میں بچے بھی جو ہے ناراض ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، یہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اعتزاز احسن یقیناً ایک سرمایہ بھی ہیں، ایک انٹلیکچوئل ہیں اس ملک میں. ان کا ماشاءاللہ جواب طلبی اس بات پر ہو رہی ہے، جواب طلبی اس بات پر ہو رہی ہے جو باتیں آپ لوگ بھی کرتے رہے ہیں، ان کیسز پر باتیں آپ لوگ بھی کرتے رہے ہیں جو بات اعتزاز صاحب کر رہے ہیں جس وجہ سے پارٹی ناراض ہو رہی ہے. دیکھیں اس وقت تو ماشاءاللہ محترم عمران خان صاحب بھی سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، جن کو آج انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، اور ان کو جن کو کہتے تھے میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں، اور وہ انٹیریئر منسٹر رہے. تو یہ سیاست میں تو جب آپ تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہیے ایک دوسرے پر محبت، جنگ اور سیاست، ان میں سب کچھ جائز ہے. سیاست کو بھی ایڈ کر لینا. آپ جو مرضی اس کو کہہ لیجئے گا. دیکھیں اس میں جو مرضی کہہ لیں، وہ تو محترم ایک فارمر پرائم منسٹر نے کہا تھا یہ سیاسی بیان ہے. تو یہ سیاسی بیانات بھی ہوتے ہیں، اور سیاست کے اتار چڑھاؤ بھی ہوتے ہیں، اور سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا ہے. کل کا دوست آج کا دشمن ہے، اور آج کا دشمن کل کا دوست بھی ہو کرپشن کے بیانیے محض ایک سیاسی بیانیے ہوتے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. آپ نون لیگ پر الزام لگائیں، وہ آپ لوگوں پر لگائیں، پی ٹی آئی پر آپ لوگ لگائیں. نہیں دیکھیں پاناما لیگ کا ایک بین الاقوامی انویسٹیگیٹو جو ادارہ تھا انہوں نے کیا تھا، اور یقیناً ہم نے اس کو آگے لے کر چلے تھے. مگر یہ دیکھیں ہمارا ایک عمرانی معاہدہ، ایک آئین بھی ہے جو پاکستان کے عوام کا عمرانی معاہدہ ہے، اور آئین پاکستان کہتا ہے کہ وفاداری جو ہے یہ ریاست کی ہر ایک پر واجب ہے، اور تابع داری، اس کی پاسداری آئین اور قانون کی ہر شخص پاکستانی پر لازم اور واجب ہے. تو اگر ایک عدالت فیصلہ کرتی ہے آئین اور قانون کے مطابق، تو میری اپنی پرسیپشن جو مرضی ہو، بین الاقوامی جو ادارے ہیں وہ کچھ بھی کہتے رہیں. ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ بھائی اس کی جو جانچ پڑتال کی جائے. یہ الزامات ہیں اور بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، یقیناً اس کی انکوائری جو بھی ہوا. آپ لوگ تو منی لانڈرنگ کیسز پر بھی یہی بات کرتے تھے جن میں سے بریت ملی ہے حمزہ شہباز کو اور شہباز شریف کو. آپ تو منی لانڈرنگ کے بارے میں بھی کہتے تھے. میں بالکل نہیں، تو میں آج بھی ان بیانوں پر قائم ہوں اور ہماری پارٹی قائم ہے. لیکن دیکھیں جب عدالت ایک فیصلہ کر دیتی ہے، پھر عمران خان کے اس بیانیے میں تو ایٹ لیسٹ آپ ساتھ ہیں کہ پھر این آر او ملا ان کو. دیکھیں این آر او میں پہلے بھی، ہمارا بھی جو این آر او تھا یہ ٹرم کوئن کیسے ہوئی، میں تو اس پروسیس میں بھی تھا. ہم نے کبھی این آر او نہیں مانگا تھا. یہ خود جو جنرل پرویز مشرف کو کہا گیا کہ آپ اس طرح کرو، اور سب سے زیادہ اگر فائدہ ملا تھا تو وہ بیوروکریسی کو اور ایم کیو ایم کو ملا تھا. معاف کیجئے گا ذرا وہ آپ نمبر آف کیسز دیکھ لیں جو اس وقت وڈرا ہوئے تھے این آر او کے تحت. اس میں تو بہت ہی کم جو ہے تعداد تھی سیاستدانوں کی، بہت ہی زیادہ تعداد دوسری عوامل کی تھی جن کو محترم جنرل پرویز مشرف صاحب نے کیا یہ سب کچھ کہیں نہ کہیں ڈیل کے نتیجے میں ہو رہا ہے؟ ذاتی طور کیسز کمزور بنائے تھے یا صرف سیاسی بیانیے اور سیاسی انتخابات کے نتیجے ہیں یہ سب کچھ؟ دیکھیں اس وقت تو محترم عمران خان اپنی پوری جبلت پر جو ہے وہ تھے، اور عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ میں سب سے زیادہ طاقت انہی کے پاس تھی، کیونکہ وہ کہتے نہیں تھی نا، وہ کہتے نہیں تھی حکومت میری تھی، طاقت کسی اور کے پاس تھی. چلیں اب جو مرضی کہتے رہیں. دیکھیں اگر نواز شریف کو تا حیات تو انہوں نے جو ہے وہ کروایا، نااہل کروایا، تو کس نے کروایا؟ اور عدالت عدلیہ سے کروایا گیا. اگر سزائیں کروائیں اس کو تو کنہوں نے کی؟ اگر گلگت سے جو ہے چیف جسٹس کا فون آتا ہے تو وہ کس کے لیے آتا ہے؟ اگر شوکت عزیز، جسٹس شوکت عزیز کچھ کہتا ہے تو وہ کس کے جو ہے فائدے میں بات ہو رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں اس وقت ان کو بہت زیادہ سپورٹ مل رہی تھی، اور یقینی بات ہے کہ یہ پوری شد و مد سے بیرسٹر شہزاد جو تھے ان کا ایک ہی مشن تھا. جس طرح سیف الرحمان کا صرف ایک مشن تھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جھوٹے کیس بنانے میں وہ ہلکان ہوئے تھے، اور بعد میں
آصف علی زرداری کے پاؤں پر گڑ گڑا کے معافیاں مانگی تھی. اسی طرح بیرسٹر شہزاد کا ایک ہی کام تھا کہ جا کے باہر دنیا ساری میں پھرو لیکن ان کے خلاف کیسز جو ہے قائم کیے جائیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ مانیٹر کیے گئے کیسز تو منی لانڈرنگ کے یہ بھی آج تک تاریخ میں نہیں ہوا. یہ غلط مقدمات چلائے گئے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے دروغ بر گردن راوی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شواہد کی بنیاد پر اگر عدالت نے انہیں بری کیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور آئین کہتا ہے کہ آپ پر لازم ہے, واجب ہے اس فیصلے کو تسلیم کرنا. یہی آئین کی آرٹیکل 5 کو دیکھ لیں. ایک اور چیز بتائیں, یہ جو بریت مل رہی ہے یہ جو نیب کے قانون میں ترمیم ہوئی ہے کہ اب جو الزام آپ پر لگا ہے وہ آپ کو ثابت نہیں کرنا, جس نے الزام لگایا ہے اس کو ثابت کرنا ہے, مطلب کہ بارے ثبوت اب آپ پر نہیں ہے, کیا آپ نے ثبوت نہیں دینا ہے. کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے جو ترمیم کی ہے تو اسی نتیجے میں اب یہ ریلیف ملنا شروع ہو گئے ہیں, ترمیم کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں؟ ایک تو یہ نو ایبسلیوٹلی ان کو استعمال ہی نہیں کیا گیا, نئے قانون کو بالکل اطلاق نہیں کیا گیا. یہ بار واضح طور پر عدالت نے کہہ دیا کہ ہم اسی پرانے قانون اور اس کے تحت کر رہے ہیں جو شواہد ہمارے پاس آئی ہیں. تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون کوئی جو ہے, ایک تو حرف آخر کبھی قانون نہیں ہوتا ہے, صرف اللہ کا قانون اٹل ہے وہی حرف آخر ہوتا ہے. انسان کے بنائے ہوئے قوانین چاہے وہ آئین ہو چاہے قانون ہو وہ پرفیکٹ ہو نہیں سکتے. لیکن محترم عمران خان صاحب کو کس نے کہا ہے کہ باہر بیٹھو, آپ اسمبلی میں ان کی ڈٹ کے مقابلہ کرو, آپ اسمبلی میں ان کے جو قوانین ہیں. اچھا جہاں تک بار ثبوت کی بات ہے تو بار ثبوت معاف کیجئے دنیا ساری کے قوانین میں ہے کہ بار ثبوت اسی پر ہوتا ہے جو الزام لگاتا ہے, یعنی پروسیکیوشن ہی کو اپنا کیس ثابت کرنا ہوتا ہے. ڈیفنس پر, ملزم پر کوئی بار ثبوت کا یہ بھار یا بوجھ نہیں ہوا کرتا ہے. یہ دنیا سارے کے. اور آرڈیننسز خود محترم عمران خان صاحب نے جو آرڈیننسز 2 بنائے تھے انہی میں بھی اگر دیکھ لیجئے گا تو یہ پہلے اس میں بھی موجود تھا. پنجاب میں تبدیلی ہو سکتی ہے کس چیز کے؟ حکومت تبدیلی کے. دیکھیں اگر تو آئینی طور پر اگر قانونی طور پر ہوتی ہے تو بھلے ہو. اب اگر محترم عمران خان صاحب کو جو ہے ایک ہی آئینی طریقے سے وزیر اعظم کو دروازہ دکھایا گیا ہے اور وہ محترم عمران خان صاحب ہیں نو کانفیڈنس کے ذریعے, مجھے بتائیں اس میں بیرونی سازش کا کہاں سے آ گیا؟ اگر اب بھی محترم چودھری پرویز الہی صاحب اپنی کھو بیٹھتے ہیں میجورٹی کسی وجہ سے بھی, لیکن دونوں طرف سے کیا نا اس کے بندے ہمارے پاس ہے. اب دیکھیں نا سپریم کورٹ کا جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے 63A کو لے کر, اب نون لیگ کہتی رہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی کہتی رہے کہ ان کے تو اتنے بندے ہمارے ساتھ ہیں. اب کوئی پوری پارٹی بھی اپنے ساتھ کر لے, آپ ووٹ نہیں دے سکیں گے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف, وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہونا. یہ ٹھیک ہے, یہ آپ درست کہہ رہی ہیں, لیکن مجھے بتائیں کہ اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں کوئی انہیں روک سکتا ہے استعفیٰ دینے سے؟ اور مستعفی ہونے کے بعد اگر میجورٹی کھو جاتے ہیں محترم پرویز الہی صاحب, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں یہ متنازع فیصلہ ہے, سپلٹ ججمنٹ ہے 2-1 کی, اور ریویو ابھی بھی پینڈنگ ہے. 2 جج صاحبان نے 3 نے کہا کہ یہ جو ہے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, 2 نے کہا کہ یہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے کیونکہ آئین میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. 3 نے کہا کہ ووٹ شمار نہیں ہوگا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے, جسٹس اعجاز الحسن نے اور جسٹس منیب اختر نے, انہوں نے کہا کہ 3 لوگ ججز نے کہا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک کہا. لیکن جسٹس میاں خیل اور جسٹس مندو خیل صاحب نے یہ کہا کہ یہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہوگی. سو یہ 3-2 کا فیصلہ ہے, یہ متنازع ہے اور اس میں آلریڈی جو ہے ایک ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے. ریویوز پہلے تو یہ ہے کہ لارجر بینچ کو وہی میرے خیال میں سارے اگر بیٹھ جائے محترم, جتنے اس وقت تو خیر 12 جج صاحبان ہیں, 5 ججز کی تشنگی ہے سپریم کورٹ میں, لیکن اگر اس کا بھی فیصلہ کر دیں, اور ادروائز جو ہے ہمیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی کبھی
غیر آئینی طریقے سے سوچ بھی سکتے ہیں. یہ محترم عمران خان صاحب ہی کا یہ جو ہے کہ غیر آئینی طریقے سے وہ کہتے ہیں چڑھ دوڑو ان پر جو ہے یلغار مار دو اور لانگ مارچ کر دو اور دھرنے دے دو اور ان کو نکال باہر پھینکو. ان کا کیا خیال ہے کہ اس طرح افراتفری اور انتشار پھیلا کر یہ ملک میں جو ہے کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس وقت؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ماہر قانون لطیف کھوسہ صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین، پاکستان میں سیاسی تقسیم آج جس سطح پہ ہے آج سے پہلے شاید کبھی نہیں تھی. کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بازار ہو، حتیٰ کہ ایک ہی گھر کے افراد آپس میں سیاسی تقسیم رکھتے ہیں. شاید اس کی وجہ عمران خان کا طریقہ سیاست ہے جو قوم میں خاصا مقبول اس لیے ہوا کیونکہ اس میں انہوں نے قوم کو یہ یقین دلایا کہ ان کی ساری پسماندگی کے ولن ہمارے سیاستدان ہیں. محرومیوں کی ساری ذمہ داری روایتی سیاست پر ہے. مشکلات اور مفلسی کا سارا ملبہ ان کی کرپشن پر ڈالا گیا جو کئی دہائیوں سے اس ملک کی حکمرانی کر رہے تھے. لہٰذا یہ بیانیہ خاصا مقبول ہوا اور گھر گھر میں ہوا اور گھر گھر میں نفرت اور غصہ پہنچا. کہیں کہیں مذہبی ٹچ دے کر وہ اسے جہاد بھی کہتے ہیں. آج بھی کراچی کے جلسے میں انہوں نے کچھ اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے. ذرا دیکھیے. بڑے بڑے مجرموں کو اگر NRO 2 دینے میں کامیاب ہو گئے یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور اگر قانون کی حکمرانی کی دھجیاں اڑائی گئی کہ طاقتور پیسہ چوری کر کے باہر چلا جائے اور باہر سے واپس NRO لے کے آ جائے پھر ملک لوٹے پھر باہر چلا جائے، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر ہم نے یہ ہونے دیا. ان چوروں کے خلاف حقیقی آزادی کی سیاست نہیں کر رہا، جہاد کر رہا ہوں. ناظرین، اختلاف رائے ایک بہت ہی مثبت عمل ہے جس سے نہ صرف آپ کے خیالات کو ٹھیک کرنے کی ایک دلیل ملتی ہے بلکہ علم بڑھتا ہے. لیکن جب اختلاف رائے میں نفرت اور غصہ رچ بس جائے تو پھر عدم برداشت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ سڑکوں پر عوام خود فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں. مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کے ساتھ آج کل ایسے ہی واقعات ہوتے جا رہے ہیں، وہ ملک کے اندر ہوں یا ملک سے باہر ہوں. یہ سیاسی عدم برداشت تھم نہیں رہی. میاں نواز شریف سے لے کر اسحاق ڈار اور مریم اورنگزیب سے لے کر احسن اقبال تک اکثر حکومتی رہنماؤں کو عوام نے محض عمران خان کے بیانیے پر کرپشن کا ذمہ دار مانا اور خود ہی ہوٹنگ اور بلنگ کرنے لگے. اب ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری عوام ایک طرف ہے اور وہ عمران خان کے بیانیے کو مانتے ہیں، بلکہ مسلم لیگ نواز بھی اسی طرح مقبول ہے اور کرپشن، منی لانڈرنگ اور صادق اور امین کے الزامات کے باوجود ان کے ووٹ بینک اور مقبولیت کو ختم نہیں کیا جا سکا. یہ ایک حقیقت ہے. اب دونوں طرف میں مقبولیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی تقسیم موجود ہے جس میں ایسی عدم برداشت قوم کے مستقبل کے لیے نہایت خطرناک ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.